بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے فاروق، یہ فاروق کس طرح پڑا ہے اور فاروق لقب آپ کو کس نے عطا کیا؟ تو اس حوالے سے جی حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 میں بہت ہی طویل روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت آپ نے پوچھا حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے بہت طویل واقعہ پھر بیان کیا کہ جس روز آپ ایمان لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز ایمان لائے نبی کریم علیہ السلام کی برگاہ میں، اور پھر بہت طویل روایت ہے جس میں آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم چھپ کر کیوں رہ رہے ہیں؟ تو پھر اسی روز نبی کریم علیہ السلام خانقاہ شریف میں گئے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگلی صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پچھلی صف میں تھا، تو اسی روز میرا نام نبی کریم علیہ السلام نے فاروق رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سبب سے حق اور باطل کے درمیان امتیاز فرما دیا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، نام آپ کا عمر تھا۔ اسی طرح ریاض الندرہ جلد نمبر 1 میں روایت موجود ہے کہ ایک روز نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بھی تھے، تو حضرت عمر آئے اور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے یا رسول اللہ کیا یہ آپ کے بھائی عمر نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ عمر ہے۔ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ کہ زمین میں ان کا نام تو عمر ہے اور آسمانوں میں ان کا جو نام ہے وہ فاروق ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب تھا یہ فاروق تھا، آسمانوں میں آپ کا لقب یہ فاروق تھا، زمین میں آپ کا نام عمر تھا، اور فاروق کا لقب یہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ تو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات، ویسے تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان فاروق ہیں، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر صحابہ فاروق ہیں، لیکن ایک خاص ایک لقب آپ کا ہوا، جیسے ابو بکر صدیق ہے ان کا لقب صدیق اکبر ہے، حضرت عمر کا لقب فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان ہے ان کا لقب غنی ہے، ذو النورین ہے، حضرت علی کا مولا علی ہے۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے لقبات ہیں، ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں۔ اہل سنت ہی وہ مبارک جماعت ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ اہل بیت سے عشق اور محبت کرتے ہیں۔ تو یکم محرم کو، یعنی پہلی محرم کو آپ کی شہادت ہے، ویسے شہادت کے تاریخ کے حوالے سے اختلاف ہے، لیکن یکم محرم پہلی تاریخ کو آپ کی یوم شہادت ہے، راجح قول یہی ہے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔